بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے ممبر پہ تشریف لائے تو ممبر کے پہلے سٹیپ پہ جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسرے جو سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اور یہ جو بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جو معاملہ ہو رہا تھا اللہ اور جبرائیل علیہ السلام کا، لیکن صحابہ کرام کی ایک نئی بات تھی تو صحابہ کرام نے کمال ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج ہم نے چیز دیکھی ہے یہ آج سے پہلے نہیں دیکھی، یہ آپ نے 3 بار آمین 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 کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کس بات پہ آپ نے آمین کہا یا کس دعا پہ آپ نے آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آگے کہا، اللہ فرماتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ جو بندہ والدین کو بڑھاپے میں پائے اور والدین کی خدمت نہ کر سکے، ان کے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ بدبخت ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ ان کے والدین کی خدمت کر کے جو جنت حاصل نہیں کرتا، عبادت تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، اللہ کے حکم اللہ کے نبی کے طریقے تو ایک سائڈ پہ رہ گئے، جو اپنے گھر میں جو دین ہے وہ والدین جو ہے، جو بندہ والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، ہلاک ہو گیا وہ بدبخت۔ ابھی اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور وہ شخصیت آمین کہہ رہی ہے جن کی آمین کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا، بدبخت ہو گیا وہ بندہ جو والدین کی خدمت نہ کر سکے، تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ اللہ تعالیٰ ہو جائے، بالکل ہو جائے، اس کو ہونا بھی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا جو بھی آپ کا نام آئے، اور وہ آپ پہ درود پاک بھی نہ پڑھے، درود شریف نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ بھی بدبخت، یا ہلاک ہو گیا وہ بھی بدبخت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری بات جو فرمائی نا وہ اس موقع کی مناسبت سے فرمائی کہ جس کی زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ آئے، وہ عبادت کر کے روزہ رکھ کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا آمین۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ ہلاک اور تباہ و برباد تو ہم ہو رہے ہیں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، کیا ایسے یہ وجوہات تو نہیں ہے کہ اذان میں یا ویسے کسی مجمع میں ہم نام سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، درود پاک نہ پڑھیں، یا رمضان شریف کا مہینہ آئے ہم اس کا احترام نہ کریں، ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ یہ رمضان شریف ہے، روزے نہ رکھیں، عبادت نہ کریں، یا پھر والدین ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہ دیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ استقبال رمضان شریف کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو رمضان شریف کی فضیلت و برکات ہیں ہمیں ان سے فیض یاب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔